أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ ڈگ دے یار سنبھالن والا ڈگ دے یار سنبھالن والا میرا اللہ سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ ڈگ دے یار سنبھالن والا میرا اللہ اللہ ڈگ دے یار سنبھالن والا میرا اللہ اور رزق پہاڑ دیتے تھلے بھی کی تو پوچھنا ہے کیڑیاں دے منہ ڈالن والا میرا اللہ کیڑیاں دے منہ ڈالن والا کیڑیاں دے منہ ڈالن والا کیڑیاں دے
منہ ڈالن والا میرا اللہ ہے سارے جگ نو پالن والا میرا اللہ ہے ڈگ دے یار سنبھالن والا میرا اللہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رمضان المبارک اختتام پر ہے اور اب آنے والا وقت عید کا موقع ہے، اب اس کے استقبال کا وقت ہے۔ تو عید کو منانا کیسے ہے اس کی فکر کرنی، اور اس کے لیے جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس عمل کے لیے جس کو ہم نے دیکھنا ہے، جو ہمارے رہبر و رہنما ہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم نے ان کے عمل کو دیکھنا ہے کہ وہ عید کیسے مناتے تھے، اور اس کے لیے کسی نے بہت اچھے کچھ شعر کہے ہیں، ایک دو جملے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ عید ایسے مناتے تھے پیارے نبی، روتوں کو ہنساتے تھے پیارے نبی۔ تو عید اس چیز کا نام ہے کہ انسان دوسروں کو خوشیاں بانٹے اور دوسروں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرے، ہر اعتبار سے اپنی چیزوں کو وسعت دے۔ اور وسعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کریں، بلکہ جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے۔ اگر میں اپنے لیے کپڑے خریدنے کی کوشش کرتا ہوں، جہاں میں 2000 روپے کا سوٹ خریدتا ہوں تو میں 1200 کا سوٹ خرید لوں، 800 روپے کا سوٹ میں اپنے غریب دوست کو سلوا کے دے دوں، یہ خوشیوں میں شریک کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سی ضروریات ہیں، جہاں اپنے گھر کے لیے عید کے لیے میں لاکھوں کا سامان یا ہزاروں کا سامان خریدوں گا تو کچھ اپنے محلے دار جو غریب ہیں ان کے لیے خرید لوں۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موقع پر ایک مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں بچے کھیل رہے تھے اور آپ نے دیکھا ایک بچہ سب سے الگ کھڑا ہے، کھیل بھی نہیں رہا اور نئے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے۔ حضور نے اس سے پوچھا، بیٹا تو ان کے ساتھ کھیلتا کیوں نہیں ہے، اور تو نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے، تو نے کنگھی کیوں نہیں کی، یہ سارا سامان تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا، حضور میری اماں اور ابا نہیں ہے، میرا ابا نہیں ہے جس کی ساتھ میں انگلی پکڑ کے عیدگاہ کی طرف جاؤں، حضور میری والدہ نہیں ہے جو مجھے نہلائے دھلائے نئے کپڑے پہنائے، میری کنگھی کرے، میرے سر پہ تیل لگائے۔ حضور بڑے فکر مند ہوئے، اس کو انگلی سے ہاتھ سے پکڑ کے اور انگلی کے ساتھ لگا کر واپسی گھر لے کر گئے، اور اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اس کو نہلائیں دھلائیں۔ اب دیکھو کتنی بڑی ہستی نے اس بچے کو نہلایا، پھر وہ سوٹ جو حضرت حسن و حسین کے جوڑے تھے ان میں سے سوٹ اس بچے کو پہنایا گیا۔ اب اس کے بعد حضور نے فرمایا، تیرا باپ محمد ہو، تیری ماں عائشہ ہو، کیا تو اس پہ راضی ہے؟ تو بچے نے خوشی کا اظہار کیا، پھر آپ عید کے لیے تشریف لے کر گئے۔ تو ہم بھی ایسی عید گزاریں کہ ہم کسی کے جو رونے والے لوگ ہیں ان کو خوشیاں دینے والے بن جائیں۔ یہ جو صدقہ فطر کا حکم ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کر لیں، اور جو کمی کوتاہی رمضان میں ہمارے سے رہ گئی اس کا بھی ازالہ ہو جائے۔ اور اس کے لیے یہ عرض کروں گا کہ سارے صرف گندم کے چکر میں نہ رہیں کہ 90 روپے کے حساب سے ہم ادا کر دیں، نہ کشمش کا جو حکم ہے 1600 1650 تقریباً بنتا ہے، تو ہم اس اعتبار سے جن کو اللہ نے مالدار دیا ہے، اور میں اپنے علاقے کے لوگوں کو جانتا ہوں الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کشمش کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔
اور جلد سے جلد عید سے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جلدی ادا کریں گے اس سے وہ اپنی جو غریب لوگ ہیں عید کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ خرید سکیں گے۔ اور اس موقع پر ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، من لم یشکر الناس من لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ بھی نہیں ادا کرتا۔ میرے علاقے اور میرے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس علاقے کے اندر ضلع خانیوال بلکہ اس طرح دوسری طرف جائیں لاہور تک بڑے بڑے نامور لوگ پیدا ہوئے، بڑے سیاسی لوگ آئے، لیکن جس نہج پر انسانی خدمت کا بیڑا مولانا طارق جمیل صاحب نے اٹھایا ہے، شاید کوئی مائی کا لال اس طریقے سے کام کر سکے۔ میں ان کی جتنے بھی ساتھی ہیں، خاص طور پر مولانا احتشام صاحب وغیرہ، مولانا عبدالجلیل صاحب وغیرہ، ان سب ساتھیوں کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کی زندگیوں میں خوب برکت پیدا فرمائے کہ لوگوں کے مال کو جمع کرنا اور پھر صحیح طریقے سے اس علاقے میں خدا کی قسم بہت زیادہ غربت ہے۔ میرے علاقے کو میں جانتا ہوں، اور مولانا جس طریقے سے مولانا کی ٹیم کام کر رہی ہے کہ اس رمضان المبارک کے دنوں کے اندر سامنے آیا کہ دن میں گرمی بھی ہے اور ان حضرات کے روزے بھی ہیں، لیکن صحیح آدمی کا ڈھونڈنا کہ اور وہ غریب ہے، پھر اس کی عزت کے ساتھ اس کو جو ہے اس کی خدمت کرنا اور اعلیٰ درجے کی خدمت کرنا، یہ بھی نہیں کہ جان چھڑا لی۔ میں اس پر دعا گو ہوں کہ اللہ مولانا کے کاموں میں خوب برکت پیدا فرمائے، اور بہت سے احباب ساتھی ادھر ادھر سے، کیونکہ علماء، میں بھی ایک طالب علم ہوں، مولانا کے جاننے والے علماء پوچھتے رہتے ہیں، واللہ یہ فاؤنڈیشن والے بہت اعلیٰ درجے کا کام کر رہے ہیں۔ اگلا قدم ان کا ایک اس علاقے کے اندر ہسپتال بنانے کا ارادہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ کرے اللہ جلد از جلد اس کام کو بھی مکمل کروائے، اور اللہ مولانا کی ٹیم کو مزید استحکام نصیب فرمائے۔ اور اسی کا نام دوستو زندگی ہے، اسی کا نام بڑا پن ہے، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام مسلمان ہونا ہے کہ انسان لوگوں کا خادم بن جائے اور لوگوں کو خوشیاں دینا والا بن جائے۔ ایک اور بات چھوٹی سی یاد آ رہی ہے، حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالی کا جس دن انتقال ہوا، اس دن لاکھوں لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی چیخیں نکلی۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شہزادہ اپنے کندھے کے اوپر کتنے لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ غسل دینے والوں نے دیکھا کہ کندھے پر ایسے نشانات موجود ہیں کہ خود سامان لاد کر یہ سید زادہ جا کے لوگوں کے گھروں کے اندر سامان پہنچا کے آتا تھا۔ وہ سینکڑوں لوگوں کی یہ گزر بسر کا ذریعہ بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔